بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے سدرا، کہاں ہو تم؟ جلدی سے یہاں آؤ اور میری بات سنو۔ کتنی دیر سے پکار رہی ہوں، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور اپنی سہیلی شبو کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جب راستے میں نے ان چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں بھی ان کے ساتھ مل کر کھیلنے کا خیال پیدا ہو گیا، مگر تبھی دادی کی آواز سن کر مجھے واپس آنا پڑا۔ کیا ہو گیا دادی؟ ابھی میں شبو کی طرف جا رہی تھی، مجھے اس سے کوئی ضروری کام تھا۔ دادی کہنے لگی، ہر وقت تم محلے میں پھرتی رہتی ہو، کبھی کسی ایک کے گھر تو کبھی کسی دوسروں کے گھر، کبھی گھر میں بھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ میں منہ بسور کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بتائیں دادی، کیا کام ہے؟ کہنے لگی، آج جمعرات ہے، ختم ڈلوانا ہے، آج کھانا جلدی سے تیار کر لینا، سب کچھ بہت اچھے سے وقت سے پہلے بنا لینا، اور میٹھا ضرور بنانا، تمہارے دادا کو میٹھا بہت پسند تھا۔ ان کی بات پر میں گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ دادی، آپ بھی نا، مرنے والوں کا اتنا خیال ہے مگر جو زندہ ہیں ان کے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میرے اسکول میں جو پارٹی ہونے والی ہے اس کے لیے مجھے نئے کپڑے آپ نے لے کر نہیں دیے، تو میں کیا پہن کر جاتی؟ انہی کپڑوں کا انتظام کرنے کے لیے تو میں شبو کے پاس جا رہی تھی، مگر آپ نے مجھے روک لیا۔ دادی کہنے لگی، بیٹا، جتنی چادر ہو اسی میں پاؤں پھیلانا سیکھو، اور یہ دوسروں سے مانگ تانگ کر شو مارنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، جتنے میں نوازا ہے اسی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ فضول خرچی، عیاشی اور بلا وجہ کی ریاکاری ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دادی کا لیکچر طویل ہو جاتا، اسی لیے میں خاموشی سے اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ ہم دونوں کی بھی کیسی زندگی ہے، نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا، بس ساری زندگی سمجھوتے کے ساتھ گزاری۔ یہ کچا سا 2 کمروں کا گھر بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، بلکہ یہ کرائے کا گھر تھا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مالک مکان کرایہ وصول کر کے ہی یہاں سے نکلتا۔ دادی بے شک اسے 2 دن کا واسطہ دے دیتی یا 2 دن کی مہلت مانگ لیتی، مگر وہ 1 دن کی بھی مہلت دینے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ مالک مکان سے مجھے بہت ہی زیادہ چڑ تھی، مجھے اس کی گندی نظروں سے گھن آتی تھی، اور اس کے وہ 3 بیٹے جو آوارہ تھے، محلے میں آنے جانے والی لڑکیوں پر آوازیں کستے، ان کو دیکھ کر منہ سے رال ٹپکاتے، تو ان لوگوں سے بھی مجھے عجیب ہی طرح کی وحشت ہوتی تھی۔ میں نے سارے کام کر لیے تھے، تبھی مجھے باہر سے بچوں کے کھیلنے کی آواز سنائی دی، تو میں فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ دادی مجھے روکنے لگی، ارے لڑکی، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب تو گھر میں ٹک کر بیٹھ جاؤ، اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جن بہت زمین پر اتر آتے ہیں، اور لڑکی ذات کو تو گھر سے باہر شام کو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر میں دادی کی بات سنتی تو مجھے واپس گھر آنا پڑتا، اور اس تنگ و تاریک گھر میں بیٹھ کر تو میرا دم گھٹتا تھا۔ اس وقت مجھے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی مغرب کا وقت ہوتا تھا اندھیرا پھیلنے لگتا، اس گھر سے دور بھاگ جانے کو میرا دل چاہتا۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسی وقت باہر آتی تھی، اور دادی میری اس عادت سے بہت چڑھتی تھی۔ ابھی بھی انہی سنی کی چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے تھے۔ اس وقت کسی مرد کا یہاں پر گزر نہ ہونے کے برابر تھا۔ سبھی مرد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے یا پھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ رکھا تھا اور بچوں کو بھاگ بھاگ کر پکڑنے میں مصروف تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی آہنی دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی ہوں۔ میرے سر پر بہت زیادہ شدید چوٹ آئی تھی، سر میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تب میرے کانوں میں ایک اجنبی تشویش بھری آواز سنائی دی، ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب خیریت ہے؟ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر سامنے دیکھا۔ میرے سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا جو آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھ سے میرا حال پوچھ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی کہ یہ سب اس آدمی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ کہنے لگا، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا، آپ اندھے ہیں؟ دکھائی نہیں دیتا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، مگر آپ تو کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہے تھے، پھر آپ کو نظر کیوں نہیں آیا کہ یہاں پر یہ لڑکی کھڑی اور کتنی بری طرح سے آ کر میرے ساتھ ٹکرائے ہیں؟ وہ جو دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہنے لگا، محترمہ، میں اپنی غلطی مان لینے کے لیے اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں نے زیادہ دیر اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر محلے میں سے کوئی بھی مجھے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا
تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا۔ میں کسی کو بھی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر آئے تو سر میں ابھی بھی ویسے ہی درد ہو رہا تھا۔ دادی کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ الگ ہی طرح کے نسخے لے کر آ جاتی۔ میں نے دادی سے کہا، آج آپ نے حلوہ بنوا لیا؟ میرا حلوہ بنانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہت سارے میوے اور بادام ڈال کر کھیر بنا دیتی تو مزہ ہی آ جاتا۔ دادی کہنے لگی، ارے ہم ایسے صرف فرمائشیں ہی کر سکتے ہیں، ایسی خواہشیں پال سکتے ہیں۔ ہم غریب لوگ جو 2 وقت کھانا مشکل سے کھاتے ہیں، ہم ایسے شاہی کھانے کیسے کھا سکتے ہیں؟ دادی کے کھیر کو شاہی کھانا کہنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دادی، اگر کھیر شاہی کھانا ہے تو آپ چکن قورمے کو کون سا کھانا کہتی ہوں گی؟ دادی میری بات پر غصے میں آ گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں دروازہ جا کر کھولا تو سامنے وہی آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اسے دیکھ کر میرے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا، ارے میری امی نے نیاز دلوائی ہے، ہم لوگ اس محلے میں نئے آئے ہیں تو سب کے گھروں میں ہی نیاز دینے کے لیے گیا تھا، تو مجبوراً آپ کے گھر بھی آنا پڑا۔ اب آپ جلدی سے یہ برتن خالی کر کے مجھے دے دیں۔ اس نے مجھے سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ برتن میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں جلدی سے کچن میں آ کر جب کھانا نکالا تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں بھی دادی سے کھیر کی فرمائش کر رہی تھی اور یہاں گرما گرم کھیر میرے سامنے تھی، اس کے ساتھ ایک برتن میں قورمہ تو ایک میں چکن کڑھائی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن خالی کر کے اس کو دے دیے تھے اور پھر دادی کے پاس کھانا رکھ کر ندیدے انداز میں کھانے لگی۔ دادی کہنے لگی، ارے ہمارے محلے میں کون آ گیا ہے جو اتنے کھلے دل کا مالک ہے؟ دادی کو میں نے مختصراً اس بندے کی روداد بتائی۔ دادی کہنے لگی، اب کل کو تو مجھے ان کے گھر میں لے چلنا۔ محلے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ملنا جلنا رکھا جائے تو ان پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ دادی کی بات پر میں نے بے دلی سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، ورنہ میرا ایسا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں بہت پریشان تھی کہ کیا پہن کر فنکشن پر جاؤں گی۔ آج پارٹی تھی۔ میرے کلاس کے سبھی لڑکیوں نے کپڑے بنوا کر رکھے ہوئے تھے اور میں جو سالہ سال صرف عید پر ہی کپڑے بنواتی تھی، اور اب عید والے کپڑے بھی اس قابل نہیں تھے کہ میں انہیں پہن کر فنکشن پر جاتی۔ میں منہ بسور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دادی میرے پاس آئیں۔ ارے بیٹا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور تم یہ تو دیکھو کہ تم جو بھی پہن لو پھر بھی تم سب سے اچھی نظر آؤ گی۔ وہ کتنے بھی قیمتی کپڑے اور زیورات کیوں نہ پہن لیں، وہ تمہاری صورت اور ہی چھڑا سکتی ہیں۔ دادی کی بات میں نے غور سے سنی تھی اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ میں حسن ہے تو میں کیوں نہ اپنے وہی عید والے کپڑے ہی پہن کر چلی جاؤں۔ جب میں نے اپنا بکسہ کھولا تو اس میں بالکل ایک نیا نکور جوڑا میرے سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا، وہ بالکل میرے ناپ کا تھا اور بالکل نیا، جیسے آج تک اسے کسی نے چھوا نہ ہو۔ میں دادی کے پاس گئی۔ ارے دادی، آپ یہ کپڑے میرے لیے لے کر آ گئی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ دادی بھی حیران تھی۔ ارے بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے جو میں یہ لے کے آؤں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں لائی ہو۔ پچھلی بار وہ جب تم سے ملنے کے لیے آئی تھیں تو کچھ سامان لائی تھیں، میں نے بے دلی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے کمرے میں رکھ دیں۔ ماں کی بات پر میرا منہ بن گیا تھا۔ ارے دادی، ان کا سامان تو میں نے ان کو واپس بھجوا دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ چپکے سے میرے بکسے میں ڈال دیا ہو۔ دادی کہنے لگی، اب اس میں اور کیا چاہیے، آپ یہی پہن کر چلی جاؤ۔ مگر دادی، میں ماں سے اتنی نفرت کرتی ہوں، ان کا کوئی احسان نہیں لیتی، تو اب میں ان کی چیز کیسے پہن لوں؟ دادی مجھے سمجھانے لگی، کون سا تمہاری ماں یہاں پر تمہیں دیکھ رہی ہے، واپس آ کر اس کو اسی طرح سے اتار کے رکھ دینا۔ میں جب تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آئینے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی کھڑا ہو اور مجھے کہتا ہو، ماشاء اللہ، تم تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ان معمولی کپڑوں میں اتنی حسین لگو گی کہ ان کو پہن کر ان کی شان بڑھا دو گی۔ میں نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا، کون ہے یہاں پر؟ میرے منہ سے دھڑلے سے آواز نکلی، مگر وہاں پر کوئی ہوتا تو بولتا۔ میں دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں نے اس اجنبی آواز پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، اور دوبارہ کوئی جیسے میرے کان کی لو کو چھو کر گزرا تھا۔ میں نے اپنے کان کا بال ہلتے ہوئے دیکھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں پر کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے۔ مگر وہاں پر بالکل خاموشی تھی، نہ تو کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی مجھے دوبارہ کچھ نظر آیا تھا۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے۔ پوری رات میں سوئی نہیں، عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی ہوں، عجیب و غریب باتیں سوچتی رہی ہوں۔
तो इसीलिए हकीकत में भी मुझे सब अजीब अजीब ही नजर आ रहा है। मुझे देखकर सबका ही मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना महंगा और इतना कीमती जोड़ा भी पहन सकती हूँ। मैं बहुत खुशगवार दिन गुजार कर घर में आई थी जब दरवाजे के सामने अपने मालिक मकान के दोनों बेटों को खड़ा देखकर मेरा गुस्से से मुंह बन गया। मैं उन्हें रास्ते से हटाकर अंदर जाने लगी थी जब एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा गुस्से से दिमाग गुम हो गया। दिल तो चाहा कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करूं, मगर फिर यह सोचकर खामोश हो गई कि अगर मैं उन पर गुस्से में आकर हाथ उठा दूंगी तो हमें निकाल दिया और हम कहाँ जाएंगे। मैंने उससे कहा, तमीज के साथ रहो, हाथ क्यों पकड़ा है मेरा। कहने लगा, आज पहली तारीख हो गई है, तुम लोगों को चाहिए कि हमें किराया वक्त पर दिया करो, हमें यहाँ पर आने की जहमत ना दिया करो, मगर तुम लोग तो कोई बात आराम से सुनते नहीं हो। वो मेरे वजूद पर नजरें गाड़े हुए बोला था। अभी तक मेरा हाथ उसके हाथ में था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का हाथ पकड़ने की। शायद उसे यह हिम्मत मेरी गुर्बत ने दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती तभी दादी गुस्से से बाहर आई। ये लो अपना किराया, तुम्हें मैंने कहा भी था कि मैं अभी किराया ला कर देती हूँ, मगर तुम लोगों ने मेरी बात पर एतबार नहीं किया। अब दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आओ। हम गरीब जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं हैं। दोबारा मैं तुम्हें अपनी पोती के करीब ना देखूं। दादी ने मेरा हाथ उसके हाथ में देख लिया था और मेरे चेहरे के तासुरात भी। इसीलिए दादी को बहुत गुस्सा आया। मेरा जो इतना अच्छा मूड था सारा बुरी तरह से ऑफ हो गया था। मैंने दादी से कहा, हम इतने गरीब हैं कि जिसका दिल चाहेगा हम पर हाथ उठा देगा। मैं दादी से अपने दिल की बातें कर रही थी। मैं रो रही थी और जब मैं ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने मेरे आंसू पोंछे हों, मैं उठकर बैठ गई। वहां पर मुझे किसी का साया नजर आया था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। तब मैंने देखा कि मेरे पास दादी के अलावा कोई और बैठा जो बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ था और गौर से मुझे देख रहा था। उसका चेहरा गैर वाजिया था। मेरे मुंह से चीख निकल गई, दादी यहाँ पर जिन है, यहाँ पर कोई है। दादी जो नीम खनूदगी में थी मेरी आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गई। अरे क्या हो गया है, कौन है यहाँ पर, क्या देख लिया तुमने। मैंने जब साय की तरफ इशारा किया जब वो वहां से गायब हो चुका था। मैं उठकर बैठ गई। दादी अभी यहाँ पर कोई था, मैंने खुद देखा। दादी कहने लगी, अरे फजूल की कहानियां पढ़ती रहती हो, फजूल सी बातें सोचती रहती हो, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। इतने सालों से हम उस खंडर में रह रहे हैं, आज तक कभी कोई पुरस्कार चीज नहीं देखी, तो अब ये पुरस्कार चीज कहाँ से पैदा हो गई। दादी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, मगर मेरा जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। मैं फिर सो गई। आधी रात का वक्त था जब मेरी आंख खुली। किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा है या सब में कोई ख्वाब देख रही हूँ, मगर जब हवास बेदार होने के बाद भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं उठकर बैठ गई। दादी भी जाग रही थी। अरे बेटा, कौन है जो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है, खुदा खैर करे, क्या हुआ है। मैं दादी के साथ कमरे से निकलकर बाहर आ गई। देखा तो बाहर मोहल्ले के बहुत सारे लोग खड़े थे। हम लोग भी अब गली में आकर खड़े हो गए। मोहल्ले की खाला से दादी ने उन आवाज़ों के बारे में पूछा तो कहने लगी कि ये आवाज़ें आपके मालिक मकान के घर से आ रही हैं। तभी लोग यहाँ पर खड़े हैं कि सारा माजरा जान सके। अब हम भी उन लोगों में खड़े हो गए थे। फिर जब मालिक मकान के घर का दरवाज़ा खुला तो वो लोग गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चले गए थे। किसी को कुछ पता नहीं चल सका, मगर उनके जाते ही उनका घर खामोशी में डूब गया था। हम दोनों भी हैरान परेशान से अपने घर आ गए। दादी कहने लगी, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, मगर मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। क्या कोई इतना शिद्दत से बीमार होगा जो इतना चिल्लाएगा कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले। दादी कहती हैं, लगता है उसने किसी पुरस्कार मखलूक को लड़की समझकर छेड़ लिया। अब वो पुरस्कार मखलूक उसे मजा चखाने के लिए उसकी ज़िंदगी में आ गई है। ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए जो बेगुनाह कमज़ोर औरतों को देखकर उन पर अपनी मर्दानगी जताते हैं। वक्त यूं ही कटता जा रहा था। मालिक मकान के बेटे को अब अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसके साथ उन खौफनाक वाक़यात का सिलसिला भी बंद हो गया। अब वो जब भी मोहल्ले में से बाहर निकलता सर झुकाकर निकलता, 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। वो तीनों भाई बदल गए थे। न जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने मोहल्ले में किसी की तरफ आंख उठाकर देखना भी छोड़ दिया था, मगर उनके बाप का रवैया आज भी वैसा ही था।
آج بھی جب وہ کسی لڑکی کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں جیسے ہوس ناچنے لگتی تھی۔ اس دن میں اپنی کتاب لے کر چھت پر آ گئی تھی۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ نیچے محلے کے بہت سارے بچے دادی کے پاس پارہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بچوں کی موجودگی میں مجھ سے کلاس بھی پڑھا نہیں جاتا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تبھی دادی مجھے آوازیں دے رہی تھیں کہ نیچے آؤ، مگر اتنی اچھی ہوا تھی کہ میرا نیچے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے اس خنک ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا، آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے گھر والی چھت پر مالک مکان کھڑا تھا۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ چھت پر جو بھی موجود ہوتا وہ صاف نظر آتا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر ہوائیاں چھا گئیں۔ میں واپس پلٹنے لگی تھی جب ایک پتھر میرے پاس آ کر گرا۔ اس کے اوپر ایک چٹ لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، فوراً سے نیچے چلی جاؤ ورنہ یہ خبیث آدمی دیکھے۔ یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ میں نے اس فقرے کو پڑھا۔ یہ لکھائی کس کی ہے؟ یہ مالک مکان تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ تو جاہل ان پڑھ تھا، اسے تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں وہیں پر کھڑی تھی جب دوبارہ ایک پتھر میرے پاس آ کر گرا۔ اس کے اوپر بھی ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا جس میں لکھا تھا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جلدی سے نیچے جاؤ، اس آدمی کو تو میں مزہ چکھاؤں گا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ یہ کون ہے جو مجھ پر اپنا حق جتا رہا ہے؟ اس احساس سے ہونا ہی تھا کہ میرا دل بے دردی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں فوراً نیچے آئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ مالک مکان بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے۔ وہ چھت سے نیچے گرا ہے اور اس کا بازو بھی ٹوٹ چکا ہے۔ تب مجھے سجنبی کی بات یاد آئی جس نے مجھے بار بار کہا تھا کہ نیچے جاؤ۔ اب اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کون تھا اور اس نے مالک مکان کو کیسے نقصان پہنچایا؟ کیا مالک مکان اسے زندہ چھوڑے گا؟ میں جانتی تھی کہ اس آدمی کے پاس بھی پیسہ ہے، اس کے بعد بھی بہت اچھا رسوخ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے اس اجنبی کی فکر ہو رہی تھی جس نے مالک مکان سے دشمنی مول لے لی تھی، اور اس سے زیادہ خوف اس بات پر محسوس ہوتا تھا کہ مجھے اپنے آس پاس ایک نامحسوس وجود کی موجودگی کا احساس ہوتا جو میرا ہاتھ تھام کر جیسے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرواتا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، زندگی کے سفر میں وہ میرے ساتھ ہے۔ مگر جب کوئی اندیکھا وجود مجھے آ کر چھوتا تو میرے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ جاتا تھا۔ میں خوف سے کام کر رہ جاتی تھی، اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگتی۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، پہلے ہی اتنے مسئلے ہیں، اب ہمیں مزید کسی مسئلے میں مت ڈالنا۔ اے اللہ، ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے، ہم بہت پریشان ہیں، بہت اکیلی ہیں۔ اللہ، ہمارا تمہارے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتی تو ضرور ہو کر اللہ سے دعا مانگتی۔ اس دن میں وہ دعا مانگ کر واپس پلٹی تھی جب ایک آواز پر میں ٹھٹکی، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جب بھی کسی مشکل میں ہوگی تو مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ میں کسی کو تمہاری طرف انگلی اٹھانے نہیں دوں گا، نہ کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھنے دوں گا۔ جو بھی تمہاری طرف دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ میں نے بری طرح گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ تب میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس سے ایک بار میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے ٹکرا گئی تھی۔ وہ لڑکا اس وقت میرے گھر میں تھا۔ وہ یہاں کیسے آیا اور کیوں؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے سالوں بعد دیکھ رہا ہو، جیسے اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ کہنے لگا، تمہارا دیدار کرنے کا دل چاہ رہا تھا، تم سے ملنے کو، بات کرنے کو، اس لیے چلا آیا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے دادی اس وقت میرے کمرے میں آتے ہیں، روزانہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، ابھی وہ یہاں پر آنے والی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکیں گی، ان کا سارے رشتوں پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، وہ بہت دکھی ہو جائیں گی۔ میں نے دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے تم فکر کس بات کی کر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دادی کی آواز تھی، ارے بیٹی، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تمہیں کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں مگر تم میری آوازیں سننی نہیں رہی تھی، اسی لیے میں یہاں پر آ گئی۔ دروازہ کھولو، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، خدا کے لیے اس کھڑکی سے باہر چلے جاؤ، مگر وہ بستر پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تمہاری دادی سے بھی مل لوں گا، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تھا، آنکھیں میں نے بند کر لی تھیں
اگر دادی نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے بارے میں سوال پوچھیں گی، تب میں کیا بتاؤں گی؟ میں خود کو آنے والے حالات کے مطابق تیار کر گئی تھی، مگر دادی نے کوئی سوال کیے بغیر اس لڑکے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا محظوظ انداز میں کبھی مجھے دیکھ رہا تھا تو کبھی دادی کو، جبکہ دادی اسے نظر انداز کر کے میری طرف متوجہ تھی۔ ارے بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے دادی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ میں ان سے کیا کہوں گی، اس لڑکے کے بارے میں کیا جواب دوں گی، مگر وہ تو جیسے اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ارے تمہاری ماں کا فون آیا تھا، اس کی بات سن کر میں الجھ گئی ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ تمہاری شادی اپنے خاندان میں کر دے۔ اس کا کوئی بھتیجا تعلیم مکمل کر کے واپس آیا ہے، مگر سچ پوچھو تو میں نے اس سے بری بات کے بغیر فون بند کر دیا۔ جب تک میں تمہاری رضامندی نہ جانوں تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر میں بھڑک اٹھی، یہ بھی بھول گئی کہ وہ اجنبی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ دادی، اب ماں کو صاف منع کر دے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بارے میں فکر کرنے کا۔ جس طرح وہ بچپن میں مجھے پھینک کر چلی گئی، اب وہ کیوں میری فکر کرتی ہیں؟ کیوں بار بار آ جاتی ہیں، جبکہ نہ مجھے ان کی ضرورت ہے اور نہ مجھے ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بات کہتے ہوئے بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ دادی کہنے لگی، بیٹا کیوں خود کو بار بار کسی کمی کا احساس دلاتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہاری ماں اور باپ دونوں بن کر تمہیں پالا، کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے باوجود بھی جب بھی تم اپنی ماں کو یاد کرتے ہو روتی رہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں تمہاری کسی کمی کا باعث بنی ہوں، شاید تمہیں میں وہ خوشی نہیں دے سکی جو ایک ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ دادی افسردہ سی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تب وہ اجنبی کہنے لگا، آپ کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فرد کی بات بھی سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا مجبور ہو کہ اس کے پاس آپ کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ میں نے اسے دیکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دادی نے تمہیں کیوں کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں سوال تو نہیں کیا؟ تم نے ایسا کون سا جادو کیا ہوا ہے دادی پر جو تم انہیں نظر ہی نہیں آئے؟ نہ انہوں نے تمہاری موجودگی کا نوٹس لیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے سب کچھ پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا اور میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اکثر ہی وہ گھر میں آ جاتا، کبھی میرے لیے کچھ لے کر تو کبھی دادی کے لیے، کبھی کوئی تحفہ تو کبھی وہ کھانے کی چیز لے کر۔ بلکہ اب جب وہ آتا تھا تو دادی کے پاس گھنٹوں بیٹھا ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا اور گاہے بگاہے مجھ پر بھی نظر ڈالتا رہتا۔ دادی تو اس کے ساتھ ایسے گھل مل گئی تھی جیسے وہی ان کا سگا رشتہ دار ہو۔ میں تو جیسے کہیں پس پردہ چلی گئی تھی۔ مجھے دادی کے رویے پر غصہ بھی ہوتا تھا، کئی بار ان سے شکوہ بھی کرتی، دادی میں آپ کی اپنی ہوں، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر آپ کیسے مجھے چھوڑ کر ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ کرنے لگی ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ اس آدمی سے بات کرتی ہیں۔ دادی کہتی، ارے بیٹا فکر مت کرو، جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں اتنی کسی اور سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بچہ بھی تمہاری طرح اکیلا ہے، بن ماں باپ کا بچہ ہے، اس لیے مجھے اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ جب سے وہ آدمی ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا تب سے دادی بھی بہل گئی تھی۔ ہر وقت وہ شہزین ہی کیے جاتی اور میں خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اب تو شہزین کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہائش اختیار کر لوں۔ ایک دن مالک مکان وہاں پر آیا، غصے میں کہنے لگا، اب میں نے یہ گھر کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، انہیں گھر چاہیے، آپ لوگ اب یہ گھر خالی کر دیں۔ مالک مکان کی بات سن کر میں اور دادی پوری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ دادی اب ہم کہاں جائیں گے؟ اچانک سے مالک مکان نے ہمیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی کی پینشن میں تو مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، اس مکان کا کرایہ بھی ادا کر دیا جاتا تھا، مگر اب ہم اتنے کم پیسوں میں نیا گھر کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس نے بولا، اس مالک مکان کو بھی میں اچھے سے سبق سکھاؤں گا، دوبارہ یہ کسی مجبور اور بےکس عورت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جس دن ہم سب اس گھر سے جا رہے تھے تو میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ دادی سے کہنے لگی، میرا بچپن اور جوانی اسی گھر میں ہی گزری ہے، اس گھر سے دور ہونے کا مجھے بہت ملال ہے۔ مجھے اپنی ماں پر حیرت ہے، وہ کیسے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ دادی کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں بھی مجبور تھی، کیا کرتی، بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی، میرا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ کیا کرتی؟ جب ماں باپ نے مجبور کیا کہ دوسری شادی کر لے تو اسے کرنی پڑی۔ جب بہن بھائی ماں باپ ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، اپنانے کو انکار کر رہے تھے، تب وہ کیا کرتی؟ مگر وہ آپ کے پاس بھی تو رہ سکتی تھی جیسے میں رہ رہی ہوں۔ میرے کہنے پر دادی نظریں چرانے لگی، بیٹا وہ لوگ زبردستی اسے یہاں سے لے کر گئے تھے،
انہیں ڈر تھا کہ آج نہیں تو کل دوبارہ سے تمہاری ماں ان کے در پر جا پڑے گی، مدد کی بھیک مانگے گی۔ اسی لیے انہوں نے ایک امیر بوڑھے آدمی سے اس کی شادی کر دی اور اچھا خاصا پیسہ بھی اس آدمی سے وصول کیا۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کا سودا کیا۔ اس آدمی کی ضد تھی کہ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے، اسی لیے تم میرے پاس آ گئی، کیونکہ تمہارے ننیال والوں نے بھی تمہیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور تم تو میرے جگر کا ٹکڑا تھی، میں تمہیں کیسے خود سے دور کرتی۔ دادی نے مجھے ہزاروں بار کی سنائی ہوئی کہانی سنائی تو مجھے ایک بار پھر سے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا۔ میں یہ جانتی تھی کہ اس میں میری ماں کا قصور نہیں ہے، وہ بھی مجبور تھی، جو کیا مجبوری کے عالم میں ہی کیا، مگر پھر بھی کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، کوئی اپنی اولاد کو کیسے دھتکارتا ہے، اپنی اولاد کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اگلے دن شاہ زین ہم دونوں کو لے کر ایک قدرے ویران جگہ پر آ گیا تھا۔ جب ہم لوگ اس جنگل سے گزرنے لگے تو میں گھبرا گئی۔ دادی، یہ آدمی ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ جنگل، یہ بیابان، یہ سنسان جگہ، ہم اس جگہ پر کیسے رہیں گے؟ شاہ زین نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ جس جگہ پر میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، جب تم وہاں پہنچو گے تو تم ہر ایک چیز کو بھول جاؤ گے۔ وہ گھر اتنا خوبصورت ہے، وہ جگہ اتنی مزیدار ہے، تم اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو بھی بھول جاؤ گے۔ اور میں نخوت سے اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ میری طرح غریب آدمی جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کے پاس بھلا کہاں سے گھر بار آ سکتا تھا؟ وہ اب اس ویران جنگل میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، مگر جب وہ ہمیں کچھ دور لے کر آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر تو بہت خوبصورت تھا، دادی بھی مسکرا رہی تھی۔ ارے بیٹا، تم نے گھر الگ تھلگ جگہ پر بنا ہے، مگر ہے بہت خوبصورت۔ شاہ زین ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے اسی طرح ویرانوں میں رہنے کی عادت ہے، ہم آپ کی طرح آبادی میں رہنے کی عادی نہیں ہیں۔ اس کی گول مول سی بات سن کر میں نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس جگہ سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ ہے جو نظر سے اوجھل ہے۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے کر آیا۔ وہاں پر ایک دو نوکرانیاں تھیں جنہوں نے پورے گھر کو صاف ستھرا کر رکھا تھا اور بہت مزے مزے کے کھانے بھی بنائے تھے۔ انہوں نے جب ہمارے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں تو پہلا نوارہ لیتے ہی جیسے ہر ایک چیز کو بھول چکے تھی۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا، اور یہ گھر، یہ جگہ، ہر ایک چیز اپنی تعریف آپ سمیٹے ہوئے تھی۔ دادی بھی اس جگہ کو زندگی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہاں آ کر پہلے پہل ڈر لگ رہا تھا، خوف کا احساس ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کچھ اور ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، ہر وقت جو مجھے گھور رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پاس ہے، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس جگہ پر آ کر یہ احساس اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر پھر میں نے دادی کے کمرے میں ہی بستر لگانا شروع کر دیا تھا۔ میں یہاں پر اکیلے رہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، مجھے بہت خوف کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ دادی مطمئن تھی، خوش تھی، مگر میرے تاثرات ان سے بہت مختلف تھے۔ یہاں پر آ کر دادی پہلے سے زیادہ عبادت میں مصروف رہنے لگی تھی، اور مجھے بھی بار بار کہتی کہ عبادت کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کرنے میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ میں دادی سے کہتی کہ اگر ہم کب تک یہاں پر رہیں گے، آج نہیں تو کل اس آدمی کے گھر والے یہاں پر آ جائیں گے، اگر انہوں نے ہمارے یہاں پر رہنے پر اعتراض کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا میری بیٹی، جب تک ہم یہاں پر رہنا چاہیں ہم رہ سکتے ہیں، کوئی ہمیں ایک ٹوکنے والا یہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ پورا 1 سال تک ہم اس گھر میں رہے تھے۔ اس گھر میں نے شاہ زین اور ان دونوں نوکرانیوں کے علاوہ نہ کسی کو آتے دیکھا، نہ کسی کو جاتے دیکھا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ آدمی کیا دنیا میں سبھی رشتوں کے بغیر رہ رہا ہے؟ میں ماں باپ کے بغیر تھی، مگر میرے پاس میری دادی کا سہارا تھا، اور یہ آدمی، اس کے پاس تو کوئی ایک بھی رشتہ ایسا نہیں تھا جو اسے محبت کرتا۔ مجھے اب اس سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب سے میں اور دادی یہاں پر آئے تھے ہم ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے، نہ میں اپنی کسی سہیلی سے ملی تھی اور نہ کبھی کسی کے گھر گئی تھی۔ ایک دن دادی سے کہنے لگی، اب یہاں سے میرا دل تنگ پڑ گیا ہے، میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی، میرا پورا 1 سال بھی ضائع ہو گیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کالج میں جا کے پڑھوں، اپنی تعلیم مکمل کروں، مگر 1 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، میرا کتنا حرج ہے دادی۔ وہ مبہم انداز میں ہنسنے لگی۔ ارے بیٹا، تمہارا کوئی حرج نہیں ہوا، سمجھو کہ تمہارا 1 سال گزرا ہی نہیں، بلکہ تم گہری نیند سوئی ہو اور پھر تم اٹھ گئی ہو۔ تمہارا کوئی وقت برباد نہیں ہوا، بلکہ جب تمہاری پڑھائی کا وقت شروع ہوگا تو میں تمہیں وہاں پر لے چلوں گی جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مبہم اور غیر واضح باتیں سن کر میں الجھ جاتی تھی۔ دادی، اس گھر میں آ کر اب بہت پر اسرار ہو گئے ہیں، آپ اور شاہ زین نہ جانے عجیب عجیب سی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟
घंटों सरगोशियों में बोलते रहते हैं और फिर दोनों इधर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे तो आप अपने साथ कहीं पे लेकर नहीं जाते। दादी हंसने लगी थी। अरे बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम फिक्र किस बात की करते हो। एक दिन दादी कहने लगी, हैं बेटा, अब हम इस घर से जा रहे हैं। मैंने शाहजैन से जाकर एक घर का इंतज़ाम कर दिया है। हम दोनों वहाँ पर रहेंगे। इसी घर के लिए भी तुम्हारा कॉलेज है जहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। दादी की बात पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया था। हो सकता है यहाँ पे मेरा दिल लग गया था, मगर फिर भी एक अजीब सा खौफ था जो हर वक्त मुझे अपने हसार में रखता था। अब जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस दिन मैं अपना सामान पैक कर रही थी उस दिन शाहजैन मेरे पास आया। मुझे अजीब सर्द नज़रों से देखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ से जाने का सुनकर बहुत खुश हो रही हो। मैं खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों से मिलूंगी। यहाँ पर रहकर तो मैं दुनिया से कट चुकी हूँ। कहने लगा, अगर हमेशा तुम्हें अपनी दुनिया से, अपने लोगों से दूर रहना पड़े तो तुम क्या करोगी? क्या रह लोगी? उसकी गैर मुतवक्के बात पर मैंने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। ऐसी बातें मत करो, ऐसा सोच कर ही मेरी जान निकल जाएगी। मैं कैसे दुनिया से कटकर अकेले रह सकती हूँ? मुझे क्यों अकेले रहने की सज़ा मिले? शाहजैन ही मुझे और दादी को उस घर में लेकर आया था जो एक छोटा सा खूबसूरत सा घर था। शाहजैन कहने लगा, ये घर आपके नाम है दादी, आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप यहाँ जब तक चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें रह सकती हैं। ना कोई निकालेगा और ना कोई आपसे बास बरस करेगा। शाहजैन के लहजे में उदासी थी। उसकी आंखों में गहरे दुख की परछाइयाँ नजर आ रही थीं। एक पल को मैं उसकी आंखों में देखकर झुटकी थी, मगर फिर मैंने अपने चेहरे का वो तब्दील कर लिया था। दादी बहुत अफसरदा थी। वो शाहजैन को गले से लगाकर कितनी देर तक रोती रहीं और फिर उसे जीने की दुआएं देकर उसे रुखसत किया। उसके जाने के बाद मैं दादी पर चढ़ दौड़ी। अरे दादी, आप तो उसे ऐसे मिल रही थी जैसे वो न जाने कहाँ जा रहा हो। दादी कहने लगी, बेटा, वो बहुत दूर जा रहा है और पता नहीं कब उससे दोबारा मुलाकात हो, इसलिए मेरा इस बच्चे के लिए दिल भर आया था। उस बच्चे ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे हमेशा उसकी याद आएगी। और मैं मुंह बसोर कर रह गई थी। दादी ने मेरे कॉलेज में एडमिशन करवाया था। मेरी अब एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। कॉलेज की ज़िंदगी थी, नई सहेलियाँ थीं और अपनी मनमर्जी से मैं ज़िंदगी बसर कर रही थी। हैरत तो मुझे इस बात पर होती थी कि अब हमारे घर में बहुत खुशहाली थी। जो चीज़ भी मैं मांगती दादी मेरे सामने लाकर रख देती थी। मैं दादी से कहती कि आपके पास ये सब कहाँ से आया, तो वो मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने गैब से दिया है। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। सारा सारा दिन, सारी सारी रात अपनी दुनिया में ही मगन रहती। मैं चाहती थी कि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊँ, ताकि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी दादी को वो सब खुशियाँ ला कर दूँ जिनके लिए वो हमेशा तरसती रही हैं। इस दौरान माँ भी दादी से मिलने के लिए आती। वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती तो मैं उन्हें धुतकार देती। मेरी नफ़रत का इजहार देखकर वो रोते हुए चली जाती। दादी मुझे कहती, बेटा, तुम्हारी माँ मजबूर थी, उसने जो किया मजबूरी के आलम में किया। कोई माँ ऐसा फैसला नहीं कर सकती, अपने औलाद को खुद से दूर नहीं कर सकती। मगर मैं दादी की बात को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया करती थी। मुझे अपनी माँ पर एतबार नहीं है। उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया और आप उनकी इतनी तरफदारी मत किया करें। वो इस काबिल नहीं है। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। साल बीत गए और अब मैं एक बहुत अच्छी जगह पर जॉब करने लगी थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं कानून की तालीम हासिल करूंगी, मैं जज बनूंगी, और अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी। जिस दिन मैं जज के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पहले दिन अपनी ड्यूटी पर निकली तो उस दिन मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मैं दादी के गले से लगी हुई थी और रोते हुए कह रही थी, दादी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद ये कभी ना होता। तो अब दादी कहने लगी, बेटा, ये सब ऊपर वाले का करम है। अगर शाहजैन ना होता तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते, शायद तुम इतनी खुश ना होते। इतने सालों के बाद शाहजैन का नाम सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा था, मगर मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं थी। माँ से भी मैं हल्के फुल्के अंदाज में बात कर लिया करती थी और मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। तब मैंने समझ लिया कि शायद दादी बिल्कुल सही कहती हैं। हकीकी ज़िंदगी को अपने करीब से देखा तो पता चला कि दुनिया में ऐसी बहुत सी मजबूर औरतें हैं, इतनी मजबूर कि उन्हें अपनी औलाद से ही हाथ धोना पड़ता है और वो रोते हुए अपने जगह के गोश्तों को खुद से दूर कर देती हैं। ये सोचकर मैंने माँ को खुले दिल से माफ़ कर दिया था।
مگر ان سے میں نے نہ تو محبت کر سکتی تھی اور نہ ویسی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی جو بچپن میں مجھے دادی سے تھی۔ ایک دن دادی نے میرے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا تو اچانک سے میرے ذہن میں شاہ زین کا نام گونج گیا۔ تب میں نے دادی سے کہا کہ آپ کو تو وہ بہت پسند ہے، اس کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی ہیں، آپ اس سے ملنے کے لیے بھی وہ آتا ہے اور مجھ سے ملے بغیر چلا جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی میری شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس طرح وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے شاہ زین کو دیکھا تھا۔ اس نے گہری بھرپور نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ وہ دادی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور مجھ سے بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔ تب اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں جو اسے ہمیشہ بیگانگی اختیار رکھتی ہوں، ہمیشہ نفرت کا مظاہرہ کرتی ہوں، تو وہ سب حقیقت میں اسے محبت کرتی ہوں، اور اس کی جب بیزاری دیکھی تو میرے دل میں جیسے درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ دادی کہنے لگی، بیٹا یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ تمہاری شادی شاہ زین کے ساتھ ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات پر میں چونکی تھی۔ مگر ایسا کیوں ہے دادی؟ دادی کہنے لگی، بیٹا کچھ باتیں وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وقت سے پہلے اگر ان باتوں کو بتا دیا جائے تو وہ انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں۔ خیر تم اس بات کو چھوڑو، تمہارا ماموزاد کزن بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس سے مل چکی ہوں، مجھے بہت پسند آیا ہے اور میں نے تمہارے لیے ان کو ہاں بھی کر دیا ہے۔ اب اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو گی اور اس رشتے سے انکار نہیں کرو گی۔ دادی کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، سب انتظامات تقریباً مکمل ہو گئے تھے اور میں خود کو ایک عجیب کیفیت میں پاتی تھی۔ شادی کا ہنگامہ گھر میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، مگر میرے دل میں ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی تھی، جیسے کوئی نامعلوم سا بوجھ میرے دل پر رکھا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں دادی کو ہمیشہ مضبوط، فیصلہ ساز اور سب کے لیے سایہ دار درخت کی مانند دیکھا تھا، مگر اب کچھ ہفتوں سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، ہاتھوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور وہ چلتے ہوئے بھی سانس پھولنے لگتی تھی۔ اکثر میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چپ چاپ ان کی آنکھوں میں جھانکتی، جیسے وہاں کوئی جواب تلاش کر رہی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت جب بارش کے بعد موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک آ گئی تھی اور آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ باقی تھی، میں ان کے کمرے میں گئی۔ وہ چارپائی پر نیم دراز تھی، سرہانے کے پاس پانی کا گلاس رکھا تھا اور کمرے میں ہلکی سی دیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، بیٹا اب مجھے اپنی زندگی پر اعتبار نہیں رہا، شاید میرا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں وہ راز بتانا چاہتی ہوں جو ہمیشہ میں نے تم سے چھپایا۔ ان کے لہجے میں وہ لرزش تھی جو کسی بڑے بوجھ کو اتارنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ میں چونک گئی، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کیا مطلب دادی؟ کیسا راز؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ انہوں نے آہ بھری، آنکھیں نیم بند کی اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ یہ بات تمہارے لیے شاید ناقابل یقین ہو، مگر شاہ زین ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، وہ ایک جن زادہ تھا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرا جسم سن ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ دادی کی آواز جیسے دور سے آ رہی تھی۔ جس دن اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا، اسی دن سے وہ تم پر عاشق ہو گیا تھا بیٹا۔ وہ تمہارے آس پاس رہنے لگا، تمہارے معمولات جاننے لگا۔ اس نے کئی چلے کاٹے، کئی وظیفے کیے، ایسے اعمال جن کی بنا پر وہ ایک آدم زادی سے شادی کرنے کا اہل ہو سکتا، مگر قسمت نے تم دونوں کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ میں ان کے ہر لفظ کے ساتھ جیسے ایک اور گہری وادی میں اترتی جا رہی تھی۔ دادی کے چہرے پر مایوسی کی ایک ہلکی سی پرچھائیں تھی۔ وہ فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں حاصل کر بھی لوں تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تب اس نے مجھے اپنا سچ بتایا، کہا کہ وہ جن زادہ ہے اور چاہ کر بھی تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دادی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ تمہارے نصیب میں محبت بھرا اور وفادار شوہر ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی کے کہنے پر میں نے تمہارا رشتہ تمہارے ماموزاد کے ساتھ طے کیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ تمہیں زندگی میں وہ خوشیاں دے سکتا ہے جن سے تم محروم رہی ہو۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، دل میں ایک عجیب سا درد محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی نے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو۔ یہ راز میرے دل میں کسی نیزے کی طرح لگا تھا، تیز اور بے رحم۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ دادی نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ میرے دل میں بھی شاہ زین کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، ایک ایسی محبت جو شاید کبھی زبان پر نہ آئے ہو، مگر دل کے کونے میں جلتی رہی ہو۔
اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتی کہ وہ جن زادہ ہے تو شاید میں اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر بیٹھتی اور کبھی بھی کسی اور کو قبول نہ کرتی، شاید اپنی ساری زندگی کا طلاق دے دیتی۔ دادی نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹا، بعض راز وقت پر ہی کھلنے چاہیے ورنہ وہ زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے دل کے رہاں خانوں میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد میں نے دادی کی طرف ایک نئے احترام سے دیکھا، جیسے وہ محض میری دادی نہیں بلکہ میری قسمت کے محافظ بھی ہیں۔ مگر وقت ظالم ہے اور دادی کو ہم سے بچھڑے کئی سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا، ان کے پچھلے رویے کا کبھی ذکر نہ کیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور رشتے شکایتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ شہزین کا ذکر اب بھی میرے دل میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ وہ آج بھی ہر سال دادی کی برسی پر آتا ہے، چاہے میں اسے بلاؤں یا نہ بلاؤں۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ ہر جمعرات کو ایک آدمی دادی کی قبر پر فاتحہ کے لیے آتا ہے، کچھ دیر دعا میں بیٹھا رہتا ہے، جیسے اس دنیا سے کٹ کر صرف دعا اور یادوں کی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ ایک دن میرا دل بے قابو ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھوں وہ کون ہے۔ شام کے وقت میں چپ چاپ قبرستان پہنچی، جہاں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج ڈھلنے کو تھا۔ قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں دادی کی قبر کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے، سر جھکائے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سکون کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جب وہ دعا ختم کر کے اٹھا تو میری نظر اس کے چہرے سے ملی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی بھلا نہ پاؤں گی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شہزین تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک، وہی خاموش محبت، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی دوری تھی، جیسے وہ اپنے دل کے دروازے پر قفل ڈال چکا ہو۔ ہماری آنکھیں ملی اور پھر ایک لمحے بعد اس نے نظر چرا لی، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں جواب ڈھونڈ رہی ہوں، مگر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت بدل گیا ہے، مگر کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی مٹتے نہیں۔ وہ دل کے اندر جمی برف کے نیچے جلتے رہتے ہیں، خاموش مگر زندہ۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔